السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی سٹوریز شروع کرنے سے پہلے میرے نیو ہارر چینل جو کہ ناول آفیشیل کے نیم سے ہے، ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے، آپ سب لوگ اسے سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے۔ یہ کہانی عالیان خان نے شیئر کی ہے جو کہ بھوانہ سٹی میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ادھر جو گھر بنے ہوئے ہیں، بہت کم گھر ہیں جو کہ پکے بنے ہوئے ہیں، زیادہ تر جو گھر ہیں وہ کچے مٹی کے ہیں، اور آج بھی ادھر ان علاقوں میں حد سے زیادہ جنات ہیں۔ وہ جنات باقاعدہ طور پر ہم لوگوں کے گھروں کے اندر سردیوں کے موسم میں جو ہم لوگوں کے باہر صحن احاطے بنے ہوتے ہیں ادھر وہ گھومتے ہیں اور وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان گھروں کے آگے کئی گھر ہیں جن کے آگے دروازے نہیں لگے ہوئے۔ علیان کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم لوگوں کے ایک جاننے والے ہیں، ان کے گھر کے جو کمروں کے دروازے ہیں ایون کہ ان کے آگے بھی دروازے نہیں ہیں۔ انہوں نے سردیوں میں ادھر آگے موٹے کپڑے لگائے ہوتے ہیں اور انہی سے وہ گزارا کرتے ہیں۔ ان کے مطابق رات کے ٹائم جنات باہر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں کی وہ جو جاننے والے ہیں ان کا جو گھر ہے وہ بالکل گاؤں سے باہر ہے، اور ادھر لوگوں کی زمینیں ہیں، ان کی اپنی بھی زمینیں ادھر ہیں اور وہ ڈیرے پر رہتے ہیں۔ ان کے گھر کا تو مین دروازہ بھی نہیں ہے، چار طرف دیواریں بنا کر چاروں طرف اور کمرے بنا کر ان کمروں میں ایک کمرے کا صرف دروازہ اور باقی کمروں کے دروازے نہیں ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق کہ ان کے ہاں زیادہ تر مرد ہوتے ہیں، ایک ان کی بوڑھی خاتون ہے جو کہ اس گھر میں رہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ ایک دفعہ بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو باہر سے مین روڈ گزر ہے، اس گاؤں کا وہ سنسان روڈ ہے، اس روڈ سے ہم نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے پاس ڈھیر ساری بھینسیں اور بکریاں ہیں، اور وہ ان بھینسوں اور بکریوں کو چرا کے لے کے جا رہا ہے آدھی رات کے ٹائم۔ میرے دادا ابو یعنی میرے دوست کے دادا ابو نے جب یہ چیز دیکھی تو انہوں نے جیسے اس انسان کے پاس جانے کی کوشش کی تو جو اس کی بھینسیں تھیں ان کی آنکھیں سرخ بلب کی طرح خوفناک طریقے سے جل رہی تھیں، اور وہ شخص بالکل خاموش تھا اور قد میں بہت لمبا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے قریب جیسے دادا ابو نے جانے کی کوشش کی جو کہ قد میں بہت لمبا تھا، وہ شخص دیکھتے دیکھتے اور لمبا ہو گیا اور وہ بھینسیں اور وہ شخص ادھر سے غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سنسان کچا راستہ گاؤں کی روڈ جا رہی ہے، انہی فصلوں کے درمیان ایک سنسان کچا راستہ بھی ہے جس پر بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ جنات ہیں۔ علیان نے کہا کہ ان کے جو گاؤں ہیں وہ جو کچے راستے ہیں وہ ان کے گاؤں کے نہیں، باقی بھی جتنے بھی گاؤں ہیں ان کے اتنے زیادہ جنات ہیں جو کہ انتہا سے زیادہ ہیں۔ کچے راستے پر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ شارٹ کٹ کا راستہ ہوتا ہے اور وہاں ارد گرد فصلیں ہوتی ہیں، اور جنات ان سنسان جگہوں پہ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہ کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ادھر کوئی نہ آئے اور وہ ادھر اپنی ایک الگ جگہ پر رہیں۔ انہوں نے علیان کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ یہ پیش آیا، گاؤں میں جو لوگ سوئے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ڈیروں کے اوپر سوتے ہیں، جتنے بھی ان کے نوکر مزیرے ان کو بولا جاتا ہے، وہ جب اپنے ان ڈیروں کے اندر برآمدوں کے اندر کمروں کے اندر سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے کبھی کوئی پیر کو کوئی چیز آ کر چھیڑتی ہے سردیوں میں خاص کر، اور کبھی کوئی سر کے اوپر سے آ کر کوئی چیز تھپڑ مار دیتی ہے، اوپر سے رضائیاں کھینچ لیتے ہیں، ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں خوفناک، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ان کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ علیان کہتے ہیں کہ جو گاؤں ہیں، جو بیکورڈ گاؤں ہیں، ادھر ابھی تک دروازے نہیں ہیں، لوگ بہت بیکورڈ ہیں اور وہ برآمدوں اور کھڑکیوں میں انہوں نے وہ اندر جگہ نہیں رکھی ہوئی۔ دوسری بات وہ یہ بتاتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو اصل شکل ہوتی ہے اس کو بدل لیتے ہیں، اور ان کی جو شیپ وہ یعنی اپنے حلیے کو بدلتے ہیں، اپنی ساخت کو بدلتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے بدلتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ وہ انسانوں کے بیچ میں ہی گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ علیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے اسی گاؤں کے اندر جو کہ درخت ہیں بڑے بڑے ان کے اوپر آگ کے شعلے دیکھے ہیں، ادھر سے ادھر وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، وہ بھاگتے دوڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آم کے جو باغ ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں، آم کے باغ کے اندر جنات پائے جاتے ہیں، املی کے پودے کے اوپر وہ کہتے ہیں بہت جنات پائے جاتے ہیں جو کہ مشہور ہے۔ اسی طرح ایک شخص تھا جو کہ اس کے ہاں املی کے ڈھیر سارے اس کے صحن میں پودے لگے تھے،
اس نے کیا دیکھا کہ انہی پودوں کے اندر سے ایک مخلوق اٹھی ہے اچانک سے، اور وہ دیکھتے دیکھتے ایک عورت بن گئی ہے۔ عورت بن کے وہ مخلوق اس کے قریب آئی ہے اور وہ شخص اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات عالیان کہتے ہیں کہ گاؤں کے علاقوں میں پیش آتے ہیں۔ وہاں پر جنات بہت زیادہ ہوتے ہیں، میرے خیال سے شہر سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سنسان جگہیں ہوتی ہیں، آبادی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی عالیان کی جنہوں نے بھوانا سٹی سے شیئر کی، بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی صدف نے شیئر کی ہے۔ صدف کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ آپ کو ایک خوفناک کہانی بتانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے بچوں کو لے کر پارک میں جاتی تھی۔ حالیہ دنوں میں جو سردیاں تھیں ان کی وجہ سے میں بچوں کو نہیں لے کر جا سکی، تو یہ جن دنوں میں بہت زیادہ فوگ رہی ہے، اسی دن ہم لوگ اپنی بچوں کو لے کر پارک میں گئے۔ میرے بچے، میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سردی بہت زیادہ تھی، جھولے تو لیے نہیں جا رہے تھے، بچوں کی ضد پر ان کو ہم لے گئے۔ جیسے ہم ان کو ادھر لے کر گئے تو کہتی ہیں کہ اچانک سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی خوفناک چیز ہے اور وہ غرا رہی ہو۔ وہ غرانے کی آوازیں اتنی تیز تھیں کہ دھند کی وجہ سے، فوگ کی وجہ سے کچھ چیز نظر تو آ نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ سردیوں کا موسم ہے، شاید لوگ تو باہر ہوتے نہیں ہیں، جو جانور ہوتے ہیں، کتے وغیرہ۔ صدف کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ جلدی سے، بچے ہیں ہمارے ساتھ، ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ ہم لوگ جیسے ہی پارک سے باہر نکلے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ عجیب سا ایک خوف ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ہم لوگ گھر آئے، ہم لوگ اس ٹائم تک ریلیکس تھے بالکل، لیکن میری جو بیٹی تھی وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ انکل مجھے تنگ کر رہے ہیں اور وہ انکل مجھے سونے نہیں دے رہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور میں نے سمجھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہو۔ صدف کہتی ہیں کہ میری بیٹی کی حالت اس قدر اتنی بگڑ گئی کہ وہ بیچاری آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اسٹور میں سے ایک بوڑھے انکل نکل کر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان تھے، ایون کہ جب ہم لوگ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، گھر بالکل خالی تھا، میری بیٹی اور بیٹا میرے ساتھ تھے، تو میرے نیبر مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں سے ڈھیر ساری خواتین کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ انتہائی تفتیشناک بات تھی۔ ہمارے گھر تو اس ٹائم پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہمارے گھر اس ٹائم پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی جس کو میں ہاسپٹل لے کر گئی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ آپ کے گھر میں 3 سے 4 خواتین باتیں کر رہی تھی اور بہت زیادہ اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو انجیکشن لگوا کر گھر لے کر آئی، اس کی ذہنی حالت کچھ ٹھیک ہو، وہ سو گئی۔ آدھی رات کو اس کی پھر آنکھ کھل گئی اور وہ میرے ہی روم کے اندر ایک سٹور بنا ہوا ہے، اور وہ بچی یہ کہتی تھی کہ میرے انکل ہمارے کمرے کے سٹور کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اب ان کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا ہے اور وہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو آ کر۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے، ہم فوراً اس کو کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے۔ نیکسٹ ڈے جب مولوی صاحب کے پاس لے کر گئے تو ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ مخلوق بچی کے ساتھ ہے، جو کہ آپ کے ساتھ کہیں سے آئی ہے، یہ آپ کے گھر کی مخلوق نہیں ہے، یہ اب کسی طریقے کے ساتھ پیچھے ہٹے گی۔ وہ مخلوق بچوں کے ساتھ پارک سے آئی تھی، کہیں وہ بھی جنات وغیرہ پارک میں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہوں گے، کچھ بھی تھا۔ وہ بچی، میری بیٹی اور پھر وہ مخلوق میرے بیٹے کو نظر آنے لگ گئی۔ تعویذوں سے کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ مخلوق بار بار، وہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو جب وہ چیز نظر آنے لگی تو وہ بچہ میرے بیٹے کو کہتا تھا کہ میرے ساتھ کھیلو آ کر۔ ایون کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس مخلوق کے ساتھ کھیلتے بھی دیکھ لیا۔ ایک چھوٹے قد کا بچہ تھا جو کہ 4 سے 5 سال کا ہوگا، میری بیٹی کی ایج بھی اتنی تھی، وہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا، اور میرا بیٹا یہ کہتا تھا کہ مما میرا دوست اچانک دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ آج کے بعد وہ مخلوق آپ کو بلائے تو آپ نے کھیلنا نہیں ہے۔ وہ بچہ تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، وہ مختلف روپ بدل کر اس کے سامنے آتا تھا اور وہ کھیلنے لگ جاتا تھا۔ ہمیں پھر پتہ لگا کہ ایک اور بہت بڑے عامل ہیں، عالم بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ ہم ان کے پاس دونوں بچوں کو لے کر گئے، انہوں نے پھر ایک تعویذ تیار کر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق آپ کے گھر میں آئی ہے، یہ ادھر رہتی نہیں تھی اور یہ شرارت کے لیے آپ کے گھر میں ہی رک گئے۔ انہوں نے ہمیں تعویذات دیے جو کہ ہم نے سٹور میں لگائے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آپ کے ایک روم کے سٹور میں رہتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر تعویذ لگائے سٹور میں، اس کے بعد بچوں کے گلے میں اللہ اللہ کر کے ان بچوں سے جان چھوٹ گئی ہم لوگوں کی۔
وہ جو ایک بوڑھا انکل نظر آتا تھا وہ بھی بچوں کی جان چھوڑ گیا۔ اور پھر شکر ہے کہ بچوں کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی۔ ہم لوگوں کے گھر میں اکثر پھر ہم لوگوں کے جانے کے بعد ادھر کہا جاتا تھا کہ کچھ عورتوں کی بولنے کی آوازیں آتی ہیں، وہ بھی مسافر جنات تھے جو کہ ہمارے گھر میں اسی طرف سے آئے تھے، جو کہ پارک تھا اس طرف سے۔ الحمدللہ اس کے بعد ہم لوگوں کا گھر بالکل کلیئر ہو گیا اور ہم لوگوں کی جان اس مصیبت سے بچ گئی۔ یہ تھی کہانی صدف کی جو انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ صدف۔ اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور آپ میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے پیار کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔